أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کا رسول اور اللہ مشرکین سے بری ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت کے درمیان میں ایک واقعہ سنا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو شخصیات کا ذکر فرمائیں گے۔ نمبر ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا ایمان، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا ذکر فرمائیں گے۔ پہلی آیت، ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب، نہیں ہے لائق، نہیں ہے جائز، للنبی کسی پیغمبر کے لیے، اور والذین اور ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا یہ کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت کا شان نزول سنیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس گئے، چونکہ چاچے کی مہربانیاں حضور کے ساتھ بڑی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے فوت ہونے کے بعد جو ساتھ دیا حضرت ابو طالب نے دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد نے ساتھ لیا، ہر حال میں حمایت کی، مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور حتیٰ کہ مشرکین نے جب اللہ کے پیغمبر کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں آ کر رہے، وہاں پر بھی ابو طالب نے ساتھ دیا، جس کو شابی ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو یہ محبتیں، یہ قرابتیں، یہ شفقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی، تو آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس گئے اور اپنے چاچا کو جا کر کہا، چاچا جان آخری وقت ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، امیہ بھی تھا، تو یہ کہنے لگے، آپ موت کی ڈر کی وجہ سے دین قبول کرتے ہو؟ عار دلائی جی، آپ کیسے دین چھوڑ سکتے ہو اپنے دادے پردادے کا جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکرار کیا، پھر اپنے چاچے کو کہا، چاچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا جی۔ پھر ابو جہل نے اور اس کے دوسرے ساتھی نے اپنے اس ساتھی کو ابو طالب کو ابھارا کہ آپ اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لو گے، موت کے ڈر کی وجہ سے آخری وقت میں لوگوں کو کیا جواب دو گے جی؟ پورے قریش کے لوگ کہیں گے آخری وقت میں اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے تیسری مرتبہ بھی پھر کہا جی، وہی جواب ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ گئے، اور ابو طالب کے اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی آتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ، البتہ میں خوب جانتا ہوں، یعنی میرے اوپر روز روشن کی طرح جس طرح سورج مجھے نظر آتا ہے،
اسی طرح مجھے اپنے بھتیجے کا دین ان دین محمد کا دین تمام دینوں سے بہتر نظر آتا ہے، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھتا جی؟ صرف یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا جی، ناک کٹ گئی ہے تو آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا جاتے ہوئے، کہا چاچا جان میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا مانگوں گا تب تک جب تک میرا رب مجھے نہیں روکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد ابو طالب کا وفات، تو ان کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے والد کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان عمک شیخ زال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا فوت ہو چکا ہے۔ دیکھیں جی، بیٹا ہے، مومن ہے، مخلص ہے، خلیفہ راشد ہے، والد کے بارے میں عقیدہ خود سنیں جی، کیا کہہ رہے جی؟ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال، آپ کا گمراہ چاچا قد مات، فوت ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسے نہلاؤ دلاؤ کفناؤ، میں دعا کروں گا لیکن یہ ہے کہ جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کفنایا دفنایا اور یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ تو اب جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے چاچے کے لیے دعا مانگی تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، کیا جی؟ ما کانا، نہیں ہے مناسب، للنبی، پیغمبر کے لیے، اور والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چاچے کے لیے، مشرک چاچے کے لیے ہاتھ اٹھائے نا جی، تو صحابہ میں سے بھی جن کے والدین شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں فوت ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، تو کہا ان یستغفروا للمشرکین، مناسب نہیں ہے ایمان والوں کے لیے، پیغمبر کے لیے، کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ جی، دور کے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا نہیں کرنی، قریب کے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا نہیں کرنی۔ من بعد اس کے کہ ما تبین لهم، واضح ہو چکا ہے ان کے لیے کہ انہم اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، شرک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو چکا ہے ان کی موت ہو چکی ہے، اب اس کے بعد آپ اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے والد کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، مشرک مرا ہے، اس کے لیے آپ کو دعائے استغفار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اب اگر کسی زندے بندے کے لیے، مشرک کافر کے لیے آپ دعا کرتے ہو جی، تو آپ نیت یہ رکھ کر کر سکتے ہو کہ اے اللہ اس کی تو بخشش فرما، مطلب یہ ہے کہ اسے تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ لیکن اگر وہ مر جاتا ہے اور اس کا مرنا کفر پر یقینی ہے، شرک پر یقینی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ دعائے استغفار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو روکا کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار جو شرک کی حالت میں مرا ہو، کفر کی حالت میں مرا ہو، اس کے لیے آپ دعائے استغفار نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کا بھائی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، حضور کا چاچا ہے، پاس بیٹھے ہوئے تھے، محفل کے اندر ابو طالب کا ذکر ہوا، تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا استغفار کرنا ابو طالب کو نفع بھی دے گا یا نہیں دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کا میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، میرا خیال کرنا اور میری دعا اس کے حق کے اندر صرف اتنا نفع دے سکتی ہے کہ دن قیامت کے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو ہوگا۔ کون سا عذاب ہوگا؟ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور وہ جوتے پاؤں کے اندر فٹ کیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کیا ہو جائے گا، یہ کھولتا رہے گا، ابلتا رہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے چاچے کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ کون سا عذاب؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ بھی کھولتا رہے گا۔ اب ذہن میں سوال آیا، صحابہ تھے نا جی، اللہ کا پیغمبر اپنے چاچے کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ نے تو منع فرما دی ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے لیے استغفار کیا تھا، دعا مانگی تھی، باپ تو کافر تھا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب دیا، فرمایا وما کان استغفار، نہیں تھا استغفار ابراہیم، حضرت ابراہیم کا،
لِأَبِيهِ اپنے ابا جان کے لیے إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ مگر ایک وعدے کے اوپر جی۔ آپ نے 7ویں پارے میں سورۃ اعراف میں سنا ہے وقال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ابا جان یہ آپ کیا مورتیاں بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی گمراہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہو، جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس کو نہیں مانتے ہو، یہ آپ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو، پھر 5 روپے کا 10 روپے کا بیچتے ہو، پھر اپنا نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھتے ہو۔ پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو۔ باپ نے کہا خاموش ہو جاؤ جی۔ پھر کہا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اوے ابراہیم اگر ہون تو باز نہ ہے نا تو میں تو رجم کر کے تو مار دسنے کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر رکھنے، حالانکہ پیو دادے ساڈے انہاں دی عبادتاں کرنے آئین اور تو آخنے کچھ نہیں کر رکھنے۔ تو جب بالکل ناامید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، تو اب یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آیا۔ اپنے علاقے کو چھوڑا تو فرمایا ابا جان جا تو رہا ہوں، سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اور کیوں؟ انہ کان بی خفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آپ نے دیکھا جی، سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں میں گزری ہے، اور اللہ نے پھر شان بھی کون سی عطا فرمائی؟ ابراہیم خلیل اللہ، اپنا خلیل اور محبوب بنایا جی۔ تو فرمایا ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ وہ وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کے لیے کیا تھا۔ فلما تبین له انہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح ہو چکا کہ انہ عدو للہ، میرا ابا میرا والد اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ من، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے لیے دعائے استغفار نہیں کی۔ جو ذہن میں سوال آتا تھا نا کہ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعائے استغفار کی تو ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو فرمایا ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعائے استغفار تب کی تھی، ابراہیم نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تو نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میرا والد ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، مجھ پر ایمان لے آئے، لیکن جب حالت کفر میں ہی مرا، جب اس کا کفر پکا ہو چکا، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے والد کی حالت کفر میں ہوئی، موت کفر میں ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پھر وہ استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ان ابراہیم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام لأواہ، بہت زیادہ نرم دل تھے، اپنوں کو بھی معاف کرتے تھے، بیگانوں کو بھی معاف کرتے تھے، ہر ایک کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، حلیم بردبار تھے جی، سخت سے سخت بات بھی ہو تو برداشت کر لیتے تھے۔ اور وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، آگے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ کیوں کر دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی بندے کو گمراہ نہیں کرتا، بندہ خود گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو، ہر بچے کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے جی؟ دین اسلام ہے۔ ہر بچہ دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جو تربیت دیتے ہیں وہ بچہ ویسا بنتا ہے۔ یہودیوں کے گھر میں بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو چونکہ ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو وہ دین سکھاتے ہیں جو یہودیت ہوتا ہے۔ تو فَأَبَاهُ يُعَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، جیسے ماں باپ ہوں گے تو بچہ ویسا بنے گا جی۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹا یہودی، ماں باپ عیسائی اور مجوسی نصرانی ہیں تو بیٹا بھی عیسائی اور نصرانی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اللہ نے 2 راستے دیے ہیں یہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو ایمان لائے تو چاہے تو کفر اختیار کرے۔ یہ راستہ جنت میں جاتا ہے، یہ راستہ جہنم میں جاتا ہے، جو جس راستے پہ جائے گا انجام اس کو ملے گا۔ فرمایا حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اللہ اس وقت تک بندے کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کے سامنے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، والارض زمین کی بادشاہت۔
زمین و آسمانوں کا مالک کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ زمین و آسمانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے درمیان میں جو نظام چلتا ہے اس کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ زمین و آسمانوں کے اختیارات اپنے پاس ہیں۔ موت و حیات کا مالک میرا رب ہے، اس نے نہ موت و حیات کا اختیار بھی کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ عام مفسرین اس کا یہ معنی کرتے ہیں جو بندہ اللہ کی توحید کے اندر انگلیاں مارے گا، شرک کرے گا، تو اس بندے کے لیے نہیں ہوگا من دون اللہ، اللہ کے سوا محشر کے میدان کے اندر من ولی، کوئی حمایتی، اور ولا نصیر، کوئی مددگار۔ لیکن حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما لکم، نہیں ہوگا اس بندے کے لیے جو اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ مانگی، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں مانگنی، اگر مانگ لی تو فرمایا من ولی، محشر کے میدان کے لیے اندر اس بندے کے لیے بھی کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب للنبی کسی بھی پیغمبر کے لیے، اور والذین، اور ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ بخشش کریں، بخشش طلب کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے لیے کہ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وہ رشتہ دار جہنمی ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ، اور نہیں تھا استغفار ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لِأَبِيهِ، اپنے ابا جان کے لیے، اللہ مگر عن موعدۃ، مگر ایک وعدے کے مطابق، وعدها إياه، فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ انہ عدو للہ، کہ ان کا ابا جان تو اللہ کا دشمن ہے، شرک پر مرا ہے، تو تبرأ من، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا، آج کے بعد میں اپنے ابا جان کے لیے کوئی دعا استغفار نہیں کروں گا۔ ان ابراہیم، بے شک میرا ابراہیم، لأواہ، بڑا ہی نرم دل تھا، حلیم، بردبار تھا، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل، تاکہ گمراہ کرے، قوماً، کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی ہے، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ کھول کھول کر بیان کرے ان کے لیے، ما یتقون، کس کس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ بیان کرنے کے بعد پھر جو بندہ باز نہیں آتا تو اللہ اس بندے کے دل کے اوپر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات، اس اللہ کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بادشاہت، یحیی، وہ اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہ رب مارتا بھی ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور مددگار۔